الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ابتدا دس دن اور پھر 10ویں دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور قربانی پیش کرنا، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پھر جب ان کی اولاد ہوئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے بھی قربانی کا تقاضا کیا تھا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قربانی کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر اور ان کا واقعہ لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ بیان کیجیے. اذ قربا قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی کی
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ قال لأقتلنك، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے اس بھائی سے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو اس بھائی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو تقوی شعار، اس میں کسی ذات کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اس میں اس قبولیت کا اگر عمل دخل ہے تو وہ تقوی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر تقوی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور اس کی قربانی قبول کرے گا۔ اور ساتھ اسے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا تقوی میرے دل کے اندر موجود ہے۔ تو اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قربانی قبول ہوئی، تو بے شک تو قتل کر دے، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کر دے تو تو میرے گناہوں کا اور اپنے گناہوں کا وبال لوٹ۔ تو بہرحال یہ پہلی قربانی تھی جس قربانی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن میں سے ایک کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر امت پر قربانی کا ایک طریقہ فرض کر دیا۔ سورہ حج میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے ایک طریقہ مقرر فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جو اللہ نے انہیں چوپائے عطا کیے ہیں ان پر اس طرح سے جس طرح اللہ نے انہیں سکھایا ہے اللہ کا نام۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اے لوگو یہ جان لو کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ ہر قوم کی قربانیاں اور ہر دور کی قربانیاں اپنی جگہ، لیکن وہ قربانیاں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، جن آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، ان کی کوئی مثال نہیں ملی، ان کی جیسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی قربانیوں کی یاد میں آج ہم اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ ایک ایسے گھرانے میں کھلتی ہے کہ جہاں بتوں کے پجاری موجود ہیں، سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مسلم اپنی قوم سے، اپنے باپ سے توحید کی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں،
اور اپنی قوم کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان سے بار بار توحید کی طرف انہیں بلاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اسی توحید کا علم بلند کیے پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کیا اپنے رب کے معاملے میں، حالانکہ وہ رب، اسی رب نے اسے ملک عطا کی، بادشاہت عطا کی تھی، ان آتاہ اللہ الملک. تو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بادشاہ کو جو بادشاہت عطا کی، کسی کافر کو بھی اگر بادشاہت ملتی ہے تو اللہ کے اذن سے ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے بندے سے جھگڑا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ان اللہ یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اپنے رب کو بھول جانے والا وہ شخص، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے کہا میں بھی موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اسے ربوبیت کا احساس دلایا اور فرمایا قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب تو وہ ذات ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کر کے دکھاتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تیرے اندر ربوبیت کے کوئی رمق ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہی کافر جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا اپنے رب کے معاملے میں، وہی کافر ہکا بکا رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے محل میں اس کے باوجود کہ بادشاہ کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اس کے محل میں جا کر اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کر کے کسی خوف اور خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت آ پہنچے گی. اور پھر اسی طرح کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے رہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، سورہ انبیاء میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر فرمایا، ان سے کہا کہ یہ کیسے بت ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم پڑے رہتے ہو، جن کی عبادت میں مشغول رہتے ہو. تو انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ان کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت میں مشغول رہتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور ان کو وہاں پر یہ کہہ کر آئے تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم ان تمہارے بتوں کے متعلق میں ضرور کوئی تدبیر چلوں گا. اور پھر ایسا ہوا کہ جب وہ قوم کے لوگ اپنے بتوں کو اپنے بت خانے میں چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے
ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کیا، کیونکہ ان کی تو عبادت کی جا رہی. ان سے کہا الا تاکلون، کیا تم کچھ کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بات چیت نہیں کرتے؟ اور پھر دائیں ہاتھ سے شروع ہوئے. سورہ صافات میں دائیں ہاتھ سے شروع ہوئے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، سب کے سب کو تہس نہس کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب قوم آئی انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہ بت جن کے سامنے وہ پڑے رہا کرتے تھے عبادت میں، وہ سب کے سب تو توڑ دیے گئے. کہنے لگے من فعل بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کون کر سکتا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا تھا، وہ ان بتوں کے متعلق کوئی بات کر رہے تھے، یقیناً یہ انہی کا کام ہوگا، یقیناً یہ انہوں نے ہی کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا. ان کی مراد یہ تھی کہ یہ بت ان کے ریزہ ریزہ اور ٹوٹنے کا سبب بنا ہے. تو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم پوچھ لو ان سے. ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر وہ اپنے گریبانوں میں انہوں نے جھانکا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے، ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایسی بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والے اس برتاؤ کو بھی بیان نہیں کر سکتے. بہرحال معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم. نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ جن کی عبادت کے لیے بیٹھتے تھے ان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی. تو کہا کہ اس شخص کو کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس کو جلا ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. اور پھر لکڑیاں جمع کی گئیں، ان کے لیے آگ جلائی گئی اور وہی آگ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو وہی آگ اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. اللہ نے آگ کو حکم دیا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے اس آگ سے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. ایسے ہی کسی نے نہیں کہہ دیا کہ اگر ہو جائے ابراہیم کا سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہی آگ جو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، وہی آگ کہ جس کی تپش سے دور سے کوئی آدمی بھاگتا ہے، اس آگ کے بیچ میں ڈال دینے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، نہ کوئی مزاحمت کی کہ انہیں آگ میں نہ ڈالا جائے. ان کے ایمان اور یقین کی یہ علامت تھی، یہ حال تھا کہ وہ آگ میں کودنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں. قربانیوں کا سلسلہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا. باپ کو تبلیغ کرتے ہیں
اور باپ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، گھر چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ سارے واقعات قرآن مجید فرقان حمید نے نقل کی، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بادشاہ سے بھی اذیت ناک کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی بیوی سارہ کو بلاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے وہ ظالم اور جابر بادشاہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہیں، 2 رکعت نوافل ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں۔ تو وہ شخص، وہ بادشاہ، وہ گر جاتا ہے اور زمین پر خراٹے لینے لگتا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، اور وہ کہتی ہیں اے اللہ اگر تو اسے ہلاک کر دے گا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے قتل کر دیا۔ بہرحال بالآخر اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اس شیطان کو مجھ سے لے جاؤ، اور ایک خادمہ اپنی طرف سے عطا کی۔ اس کیفیت سے 2-4 ہونے کے بعد عمر کے آخری حصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کر کے ایک بیٹا مانگا۔ اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا مانگا، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بردبار بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں سامنے آئی، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا، صحیح بخاری میں ہے، حکم دیا کہ انہیں مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جائیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ رہنے کا کوئی سامان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے۔ اپنے نومولود بچے کو، اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں اور وہاں چھوڑ کر واپس چل پڑتے ہیں، بغیر کسی سوچ و بچار کے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی درندے کا شکار بن جائیں گے، یا درندے کا شکار نہ بھی بنے تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے موت کی منہ میں چلے جائیں گے۔ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو وہاں چٹیل میدان میں، ریترے میدان میں چھوڑ کر چل دیے۔ بیوی نے پوچھا اے ابراہیم ایسی جگہ پر ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ کوئی انسان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں میرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ فرمایا صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگی تب تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ تھا ان لوگوں کا ایمان، ان کے اندر قربانی کا جذبہ، ان کا خوف اور ان کا تقوی اور توکل علی اللہ۔ آج ہم بھی اپنے تقوی کو ذرا جھانک کر تو دیکھیں، آج ہم اپنے توکل کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اپنے رب پر توکل کرنا شروع کر دو اس طرح جس طرح توکل کا حق ہے،
لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی رزق عطا فرمائے جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، جب وہ صبح نکلتے ہیں تو ان کے معدے، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ تو ایسا توکل کر کے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ۔ اور وہ پانی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چھوڑ کر گئے، وہ پانی ختم ہو گیا، اور ایسی وادی کہ جہاں پانی کے دور دور تک کوئی اثرات نہیں۔ انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا شیرخوار بچہ ہے، اس کے لیے بغیر پانی کے رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ دوڑتی ہیں، کبھی صفا کے پہاڑ پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ کے پہاڑ پر چڑھتی ہیں کہ کوئی آتا ہوا نظر آ جائے، کسی کے پاس سے کوئی پانی کی کچھ بوندیں مل جائیں، لیکن ہر بار ایسے ہی لوٹتی ہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اور کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ اپنا پاؤں یا اپنا ہاتھ مار کر ایک گڑھا بنا دیتا ہے، اور وہاں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، اور حاجرہ علیہ السلام اس گڑھے کو کے ارد گرد منڈیر بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی بہتا رہتا، لیکن یہ وہ چشمہ ہے جو ہزاروں سال پہلے نکلا اور آج تک پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ لاکھوں عازمین حج وہاں پر جاتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں، اس پانی میں کوئی کمی نہیں آتی، اور وہی پانی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر شفا عطا کر رکھی۔ بہرحال سلسلہ قربانی یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی شیر خاری کی عمر سے نکلتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ صافات میں نقشے کو کھینچتا ہے، ذرا چشم تصور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب وہی بیٹا جسے منتوں سے مانگا تھا، جسے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا تھا، وہی بیٹا جب کھیل کود کی عمر کو، دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس اور کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ابن نبی، شیر خاری کی عمر سے نکلے ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچے ہیں، لیکن جذبہ حب الہی کو دیکھیے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے انداز کو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد بزرگوار، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھ سے واویلا کرنے والا، مجھے تکلیف میں جو ہے شور کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے،
فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا، اپنے بیٹے کو باپ قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں رب کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیا منظر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پھر ہم نے پکارا، ہم نے آواز دی اس وقت تک کہ جب سے حکم ہوا، اور پھر بیٹے کو قائل کیا، اس کو لے کر چلے، مذبح پہ تک پہنچ گئے، لٹا دیا، اس وقت تک اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، اور نہ باپ رکا نہ بیٹا رکا۔ یہ ہوتی ہے دراصل قربانی، یہ ہوتی ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اسے کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، تو ایک بندہ مومن کا قول یہ ہوتا ہے اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہوں۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے دراصل فلسفہ قربانی۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ کیوں مجھے حکم دیا جا رہا ہے اور کیا حکم دیا جا رہا ہے، حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو یہ حکم دیا جائے تو کیا کوئی ایسا حکم بجا لانے کی سوچ بھی سکتا ہے؟ اسی وقت پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ کیسا حکم ہے کہ جس میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں سوچی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، اور پھر یہ ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے حکم دیا، آواز دی، پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میں نے تو تجھے خواب میں دکھایا، تو نے اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا ہے ابراہیم۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں بن گئے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سرٹیفکیٹ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ایسے ہی جاری نہیں ہوا، اس کے پیچھے کئی قربانیاں تھیں، ہر قربانی کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو سچ کر دکھایا، اور صبر تحمل کے ساتھ اس امتحان میں پورا اترے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام جسے آپ نے پورا کر دکھایا، جس آزمائش سے آپ جس پر پورا اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے انہیں اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی عطا کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس ذکر کو بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے جاری کر۔ آج یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ قربانی ہے جس کی یاد میں آج ہم جانور قربان کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے
یہ قربانی بیٹے کی قربانی سے شروع ہوئی تھی. یہ قربانی اللہ کے حکم سے اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنے سے شروع ہوئی تھی. تو ہماری قربانی کا محور بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. ہم جب چھری چلائیں تو ہم یہ سمجھ کر نہ چلائیں کہ ہم نے جانور قربان کیا. ہم یہ سمجھ کر چلائیں کہ آج ہم اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی خواہشات نفسانی سب کچھ قربان کر رہے ہیں. ہمارا قول یہ ہونا چاہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو جب ہم یہ سمجھ کر اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے تو یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اجر سے بھی نوازے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کو سمجھنے اور صحیح طرح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ